اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھروں میں خوش و خرم، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، وہ موضوع جس میں ہم بڑے کمزور ہو جایا کرتے ہیں، بہت پیچھے ہیں، اور ابھی ہمیں اس پہ محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس حوالے سے آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے، اور میرا موضوع ہے یقین۔ اللہ رب العزت پر یقین کامل، اللہ رب العزت پر توکل کرنا، اسی پر بھروسہ رکھنا۔ فی زمانہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، سب کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن اگر یقین کامل ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہو، تو مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرے رب سے بڑی تو نہیں ہے۔ وہ رب ہمیں مشکلوں سے نکال دیتا ہے۔ ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھائی کے معاملات کرتا ہے۔ جو چیز، جو کام ہمیں ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، جہاں ہمارا بس نہیں چلتا، جہاں ہمارا کوئی زور نہیں چلتا، وہاں آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت کو پکاریں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو سن رہا ہے، تو مدد آتی ہے، اور ضرور آتی ہے۔ پھر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جایا کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین ہو، اور آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ کوئی ہو نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمام رشتے، چاہے والدین کے ہوں، چاہے میاں بیوی کے ہوں، چاہے اولاد کے ہوں، دوست احباب کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پیروں کے نیچے صرف زمین ہے اور سر کے اوپر آسمان ہے، اور اس درمیان میں اگر میں موجود ہوں، کوئی ذات مجھے کھڑا رکھے ہوئے ہے، تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ وہی ہے جو قادر مطلق ہے، وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے، اسی کے کن سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ چاہے تو آباد کر دے، اور وہی چاہے تو برباد کر دے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، آپ کو ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہو جائے اور وہ آپ کو سزا دینا چاہے، تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو اس مشکل سے، اس سزا سے نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا لوگوں کی خاطر جھکنے کے بجائے، لوگوں کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ پھر دیکھیے، جب آپ کی لو اللہ سے لگی ہوگی، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ کی نصرت جب آپ کے لیے آئے گی، اللہ کی مدد جب آپ کے لیے آئے گی، تو پھر بڑی سے بڑی مشکل آپ کو آسان لگے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ رب العزت سے محبت کریں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، خاموشی میں، خاموشی کے ساتھ، رات کے تنہائی میں، کسی پہر میں اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اور سوچیں کہ اس وقت ساری دنیا سے الگ ہوں، ایک کونے میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت اگر مجھے کوئی سننے والا ہے، مجھے دیکھنے والا ہے، تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اس وقت اپنے دل کی باتیں کریں، چاہے الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں، چاہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ اس کی بارگاہ میں ادب کیسے بجا لاؤں، لیکن پھر بھی بات کرنے کی کوشش کریں، اس کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کریں، حاجات پیش کریں۔ اس نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا کہ تہجد کے وقت میں دنیا آسمان کے پہلے حصے پر آیا ہوا ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی میرا قرب حاصل کرنے والا، میں اسے عطا کروں گا۔ اور ہم اس وقت چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت لاڈلوں کا وقت ہے، وہ وقت محبت کی باتیں کرنے کا وقت ہے، وہ وقت قربت خداوندی کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کو پکاریں، اپنی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مشکل اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور سرنڈر کر دیں کہ اللہ، میرا بس نہیں چل رہا، میں اس مشکل سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا یا نہیں نکال سکتی، میں نے اپنا سارا حال تجھے بتا دیا، تو ہی میرا محرم راز ہے، اب تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال، تو ہی مجھے اس پریشانی سے بچا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر چکا ہوں، تیرے رحم و کرم پر ہوں، اب تو نے میری مدد فرمانی ہے۔ دنیا والوں سے مدد لینے کے بجائے اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، تو آپ کی نگاہیں شرمندگی سے جھکیں گی نہیں، بلکہ سر فخر سے بلند ہوگا، سر فخر سے اونچا ہوگا۔
آپ شانے چوڑے کر کے دنیا میں گھومیں گے کہ میں کسی معمولی شخص سے، کسی اللہ کی مخلوق سے نہیں مانگتا یا مانگتی، میں اس رب ذوالجلال سے مانگتی ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام کائنات کو عطا کرنے والا ہے۔ میں نے بھی اس کی بارگاہ میں اپنی دست دعا بلند کر دی ہے۔ تو پھر دیکھیے، بڑی سے بڑی مشکل ہی کیوں نہ آ جائے، اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اس سے رابطہ مضبوط ہو، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اور پھر دنیا میں لوگوں کی جو باتیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، لوگوں کے طعنے جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ان باتوں کا آپ پر اثر نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگ آپ کو طعنے دیتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، تو آپ مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، اللہ نے مجھے بھی تو اپنا قرب عطا فرمایا۔ بہت سارے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر وہ بولتے نہیں، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی سے اس سے لو لگا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کے لیے خاموش رہیے، دل ہی دل میں اس سے رابطہ رکھیے، اس کے بندوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس کے بندے اگر آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کا برا نہ مانیں، بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھ کے معاف کر دیجیے۔ مسکرانا سیکھیے اور مسکراہٹیں بکھیریے، اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن پھر آخر میں بات وہی آتی ہے کہ تمام بڑی سے بڑی مشکل اسی وقت حل ہوں گی جب ہمارا یقین مضبوط ہو، جب ہمارا بھروسہ مضبوط ہو، جب ہمیں اس بات کا اطمینان ہو کہ کوئی ساتھ دے نہ دے، اللہ رب العزت ضرور ساتھ دے گا، اللہ رب العزت مجھے اس مشکل سے نکالے گا، مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرا رب سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کا حل مانگیے۔ آج کا دور ویسے بھی اس طرح کا دور ہے کہ ہر کوئی ہی مشکلات، پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو ہم سب فرداً اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں اور دیکھیں ہماری ذاتوں میں کیا کیا برائیاں ہیں، ان برائیوں سے نجات پاتے ہوئے، ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ مشکل وقت آتے ضرور ہیں لیکن گزر جاتے ہیں، کوئی وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور جب رابطے اللہ سے ہوں، بھروسہ اللہ پر ہو، تو کوئی بھی مشکل ہو وہ انسان کے آگے زیر ہو ہی جاتی ہے، انسان آسانیوں میں، راحتوں میں چلا ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھیے اور دیکھیے کہ وہ نوازنے والا ہے اور وہ ضرور نوازے گا۔ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔